فجر شیر کے ساتھ اپنے گھر آتی ہے، یعنی اپنے بابا کے گھر۔ تو اس کے بابا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس قاتل کو یہاں پر مت لانا۔ فجر کہتی ہے کہ بابا شیر کیسے قاتل ہو سکتا ہے، یہ تو میرا خیر ہوا ہے۔ اس کے بابا کہتے ہیں کہ شاید برسوں پرانی دشمنی کو تم بھولی نہیں۔ فجر کہتی ہے کہ ماں باپ کے لیے اچھا یہی ہوتا ہے کہ برسوں پرانی دشمنی کو وہ اپنی اولادوں پر نہ آزمائیں، لیکن آپ کو شاید شیر کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ شیر ایک کافی اچھا لڑکا ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا بابا، جو کچھ کیا تھا وہ فہد نے کیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ بابا میں نے اور شیر نے نکاح کر لیا ہے، ہم آپ دونوں کی اجازت لینا چاہتے ہیں رخصتی کے لیے۔ اس کے باپ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اب آئی ہو ہمیں بتانے کے لیے، جب نکاح کر چکے ہو تو پھر یہاں پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ جب اس کا باپ فجر کو دھکا دیتا ہے تو فجر ٹکراتی ہے شیر کے ساتھ۔ شیر اسے تھام لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کی سچائی کو کیا جانتے نہیں ہیں کہ یہ کس قدر وفادار لڑکی ہے؟ ایک مریض کو اس نے ایک نئی زندگی دی ہے جہاں پر ہر کوئی اس کا دشمن بنا ہوا تھا۔ آپ کی بیٹی نے تو اس کی حفاظت کی ہے۔ جو شخص آج آپ کے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہے نا، اس کے آگے پیچھے تو قاتل تھے۔ فجر کے بابا کہتے ہیں کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ شادی کر چکی ہے، اب میری بیٹی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ انہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافی زیادہ روتی ہے اور آخرکار شیر فجر کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ فجر بہت ایموشنل ہوتی ہے۔ شیر اس کے آنسو صاف کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ فجر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے تم نے مجھے پرسکون کیا، جس طرح سے تم نے مجھے خوشیاں دی ہیں نا، اسی طرح سے ہی خوشیاں تمہاری بھی منتظر ہیں، تمہیں بھی خوش ہونے کا موقع ملے گا، صبر کرو تم بھی فجر، تمہارے بابا ضرور تمہیں اپنائیں گے۔ وہاں پر فجر کافی زیادہ روتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بابا کی نظروں میں اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لانا چاہتی ہوں۔ بابا کو مجھ سے نفرت کیوں ہو گئی ہے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ بابا مجھ سے نفرت کریں۔ شیر کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے فجر، اپنے آپ کو سنبھالو، تم ہی تو مجھے کہتی تھی نا اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اچھا وقت ضرور آتا ہے، تو پھر اس طرح سے تم بے بس ہو کر کیوں بیٹھ چکی ہو؟ جب مشکل وقت ہوتا ہے شیر پر تو فجر اسے ہیل کرتی ہے، اور جب فجر پر مشکل وقت ہوتا ہے تو شیر اسے ہیل کرتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی زیادہ اچھے ثابت ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے لیے خیر ہوا ہے۔ ادھر چچا اور فہد جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شیر ہاسپٹل سے جا چکا ہے اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے، ان کے پاؤں تلے تو زمین نکل جاتی ہے۔ وہاں پر اس کا چچا کہتا ہے اس ڈاکٹر سے کہ تم نے کروڑوں روپیہ لیا اور شیر تو مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ڈاکٹر فجر نے ہمارے خلاف کارروائی کی تو پھنسو گے تم دونوں بھی، یعنی اب سب لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ اب اس کے چچا اس ڈاکٹر کو سزا ہوتے ہوئے ہم ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی شیر و فجر کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔